السلام علیکم میرے پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین یا رب العالمین۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا نمرود کون تھا اور کیسے اس کو موت آئی؟ نمرود، جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی، لیکن اس نے بجائے نعمتوں کی شکر گزاری کے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تفسیر ابن الکثیر میں ہے کہ نمرود بادشاہ کا پورا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا۔ اس کا پایہ تخت بابل تھا۔ اس کے نسب میں کچھ اختلاف بھی ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ دنیا کی مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 افراد ہیں، 2 مومن اور 2 کافر، حضرت سلمان بن داؤد اور حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ چونکہ ایک مدت و عرصہ بعید سے بادشاہ چلا آتا تھا، اس لیے دماغ میں عنایت آ گئی تھی۔ سرکشی اور تکبر غرور طبیعت میں سما گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 400 سال تک حکومت کرتا رہا۔ تفسیر ابن الکثیر۔ سرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا تھا۔ کاہن اور نجمی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ بھی پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے؟ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے 7 برس کی عمر تک، اور بعض نے تحریر فرمایا کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے، واللہ عالم۔ نمرود نے اپنی سلطنت میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنے خدا تسلیم کرو، جب ہی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے دربار میں علی اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا۔ آپ اور آپ کے چند متقبین جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر رہ گئے۔ اسی وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے۔ خداوند نے سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی اور آپ نے اپنے دوستوں کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور علی اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے واحد لا شریک کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کی کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور حسب ظاہر مکالمہ بصورت مناظر پیش کر دیا۔ نمرود: اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو، تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام: اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ نمرود: تو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اسی وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلوایا، اور ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو کہ جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور گھٹیا آدمی ہے۔
جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا۔ اسی لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی وضاحت اور روشن دلیل پیش کر دی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرہ میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا واضح علی الاعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظر کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ القرآن: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا کہ اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ بولا، میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور تو مغرب سے لا کر دکھا، تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ زید بن اسلم کا قول ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی لیکن اس نے قبول نہ کی۔ دوبارہ دعوت دی لیکن انکار کیا۔ تیسری مرتبہ اللہ کی طرف بلایا لیکن پھر بھی یہ منکر ہی رہا۔ اس بار کے انکار کے بعد فرشتے نے اس سے کہا کہ اچھا، تو اپنا لشکر تیار کر لے، میں بھی اپنا لشکر لے کر آتا ہوں۔ نمرود نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا اور زبردست فوج کو لے کر سورج نکلنے کے میدان میں آ ڈٹا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کو ایک دروازہ کھول دیا۔ بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ اللہ کی یہ فوج نمرودوں پر گری اور تھوڑی دیر میں ان کا خون تو کیا، ان کا گوشت پوست سب کھا چکی گئی تھی اور سارے کے سارے یہیں ہلاک ہو گئے۔ ہڈیوں کے ڈھانچہ باقی رہ گئے۔ انہی مچھروں میں سے ایک نمرود کے نتھے میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کا دماغ چاٹتا رہا۔ ایسے عذاب میں وہ رہا کہ اس سے موت ہزاروں درجے بہتر تھی۔ اپنے سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا پھرتا تھا، ہتھوڑوں سے یوں ہی رینگ کر بد نصیب نے ہلاکت پائی۔ قرآن مجید فرقان و حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ خدا اس کی سلطنت بخشی تھی، ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے۔ یہ سن کر کافر حیران رہ گیا اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جی پیارے دوستو، تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔